السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی انسان کی زندگی مسلسل مشکلات کے دلدل میں پھنس رہی ہوتی ہے اور بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بندہ اللہ سے ایک امید لگا کر وظائف کی طرف، عملیات کی طرف اور دعاؤں کی طرف اپنا رجوع کرتا ہے اور دعاؤں کی طرف آتا ہے۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، نتیجہ اور رزلٹ اس کے سامنے نہیں آتا، فوراً نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میری نہیں سنی جا سکتی۔ یہ خیال آتا ہے دل میں کہ میں تو گناہ گار ہوں، میری کیسے سنی جا سکتی ہے، اب میں نا امید ہو گیا ہوں۔ یا پھر یہ دل میں خیال آتا ہے کہ چھوڑو یہ سب، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آئیے اسی ٹاپک پر آج کچھ باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے موقع پر انسان بڑی امید لگا کر اس وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس رات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو رات عظمت والی، برکت والی، اور جو مہینہ عظمت والا اور برکت والا ہوتا ہے، ان گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے کہ آج کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، تو کیوں نہ میں آج کی رات اللہ کی ذات سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے دعائیں کروں۔ اور ہمارے دل میں پھر ایک وسوسہ آتا ہے اور ہمیں پیچھے ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تو نہیں سنی جا سکتی، تم تو بڑے گنہگار ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج کچھ باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یقین جانیے گا کہ ہمیں ان باتوں سے کافی ہمت اور مدد ملے گی۔ سب سے پہلی بات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر لمحہ، کسی بھی حالت اور کسی بھی کیفیت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ میں سنتا ہوں تمہاری بات کو۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاہے بندہ کیسا بھی ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خطا کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہوں سے ایک سمندر بھر دیا جائے، چاہے اس کے گناہ اتنے ہو کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری خلا پر کر دی جائے، تو بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ جاتا ہے اور اپنی عرضی پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی سنتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہو، بلکہ ایک گناہ گار، خطا کار، اگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، لیکن وہ کسی مصیبت اور مشکل کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بات کو بھی سنتا ہے۔ تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا؟ یہ ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے، بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر دے۔ شیطان کی بھی دعا قبول کر لی گئی کہ جس وقت شیطان نے، ابلیس نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس وقت غصہ آیا، اس وقت شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایک اجازت دے دیجئے کہ تا قیامت میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے کہا کہ جا، تجھے اجازت ہے۔ تو اللہ نے تو شیطان، ابلیس، لعین، مردود کی بھی سن لی، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے گا کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ دعا اللہ ہر حال میں سنتا ہے۔ اگر کوئی گونگا ہے، اگر کوئی زبان سے بول نہیں سکتا، اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ اس کی دل کی بات کو بھی سنتا ہے۔ اگر کوئی گونگا ہے
اور وہ اپنی زبان سے اپنی فریاد کو ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، اللہ اس کی دل کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انسانوں کو زبان عطا کی کہ جو اپنی زبان میں اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، اپنی فریاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ساری مخلوقات، بلکہ 18,000 اس سے بھی کئی گنا زیادہ مخلوقات اللہ کی ہیں، اور اللہ ہر ایک کی بات کو سن کر اور ان کا رزق ان کو پہنچاتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات، دعا کرنے کے کئی انداز ہے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص، ایک تو یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے سوالی انداز میں، ہم اپنی کوئی مخصوص یا اپنی کوئی پرسنل چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دیجئے، یا اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے یہ مجھے دے دیجئے۔ اسی طریقے سے دعا کرنے کے اور کئی سارے انداز ہے کہ جس میں دعا تو نہیں پائی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہم پر رحمت نازل کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کا پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دعا تو کر رہا ہے حضور اکرم شفیع اعظم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہو گئی، ساتھ میں ذکر بھی ہوا اور دعا بھی ہو گئی۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بظاہر کوئی سوالیہ انداز نہیں ہے، جس میں بظاہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی پرسنل چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اپنے پرسنل مسئلے کا حل اللہ سے مانگ رہا ہوں، بلکہ استغفار انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ آنے والی یا جو مصیبت آ چکی ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ ان اذکار کی بنیاد پر ہر وقت یا جس وقت اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آ رہی نا بات میری سمجھ میں کہ استغفار کرنا یہ ایک اللہ کا ایک ایسا ذکر اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا آپ نے سنی ہوگی اور میں نے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا دی ہوگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بظاہر جو ہے صاف الفاظ میں اپنی دعا وہ نہیں مانگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کہ اللہ مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ تو اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنا، یہ ایک ذکر، ایک ایسی دعا کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور پھر اس شخص کے لیے آسمان پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہے۔
تو میرا عزیزوں یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی وقت شیطان ہمارے درمیان میں آ کر کے اور اس تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کہیں اس بندے کا تعلق کہیں اللہ سے زیادہ مضبوط نہ ہو جائے اور یہ بندہ کہیں جنت میں جانے والا نہ بن جائے، اس لیے اس بندے کو اللہ سے دور کرے اور اس کو ایک نا امیدی کا شکار بنا دے، اس کو ایک نا امید کر کے چھوڑ دیا جائے، اور پھر خیال ڈالتا ہے کہ تمہارے تو گناہ زیادہ ہے، تمہارے تو خطائیں زیادہ ہے، تم سے تو اللہ ناراض ہے، اور کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا؟ اور ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی ہر دعا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، کسی بھی جگہ، کوئی جگہ کا کوئی خاص اور کوئی وقت فکس نہیں، بندہ جس وقت اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا انسان جب اور جس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔